الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة. امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد
محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ، عمداً سہواً جملہ گناہوں کو، خطاؤں کو پروردگار معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور ماہ ربیع النور شریف کی آمد بھی قریب قریب ہے، تو ہم مہینے کی مناسبت سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ان عنوانات سے دور حاضر کے مطابق موجودہ حالات و واقعات کو اس تناظر میں بیان کیا جائے تاکہ جس سے قوم کو کچھ آگاہی حاصل ہو اور ہمارے علم و عمل میں بھی اس سے اضافہ ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، سفر المظفر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کثیر اولیاء کرام کے اعراس مبارک بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور آج میں انشاءاللہ 3 عظیم ہستیاں ان کے بارے میں مختصر اور ان کی زندگی کی وہ باتیں کہ جن سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، وہ آپ کی سماعتوں کے انشاءاللہ نظر کریں گے۔ تو پہلی جو ہستی ہے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ، اور دوسری ہستی جو ہے حضرت بابا کل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسری ہستی جو ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 3 عظیم ہستیاں ہیں، اور تاریخ اسلام میں بالخصوص پاک و ہند میں ان کی تبلیغ کا بڑا اثر رہا ہے، اور کئی تشتگان توحید کو آپ نے نور اسلام سے منور سیراب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم، اور آج کی ہماری گفتگو سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دور حاضر کے جو صوفی ہیں ان میں اور ان صوفیاء کرام میں کیا فرق تھا، اور صوفیت کہتے کس کو ہے، اور کیا کوئی بھی بندہ جو ہے بغیر شریعت کے علم پڑھے صوفی بن سکتا ہے؟ امینی بزرگان دین کے اقوال کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ، اب یہ جو آپ کے ساتھ بھٹائی جو کہا جاتا ہے نا، اس لیے کہ سندھی زبان کے اندر نام بھٹ، یہ کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، تو سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کے نام کے ساتھ بھٹائی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کا جو رہن سہن، آپ کی جو رہائش گاہ تھی، وہ سندھ کی ریتیلی زمین میں آپ کا دولت خانہ تھا، تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بھٹائی جو ہے علیہ رحمہ یہ لکھا جاتا ہے۔ آپ سید زادے تھے، خاندان آل رسول سے تھے،
سید شاہ عبد اللطیف علیہ رحمہ، اور آپ کے والد کا نام سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی تھے۔ تو ہندوستان کی سرزمین، ظاہر ہے اس وقت پاک و ہند سب ایک ہی تھا، تو سندھ کی سرزمین کو نور اسلام سے جس ہستی نے اپنے اشعار سے اور اپنی تبلیغ سے جس ہستی نے روشناس کیا ہے وہ شاہ عبد اللطیف علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں سندھ کے اندر بھی جب آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے 14 صفر کو، تو عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، مگر آپ کی جو تعلیمات تھی نا، آپ کا رسالہ ہے عبد اللطیف جو رسالو، آپ کا مشہور معروف یہ رسالہ ہے جس کے اندر آپ نے تعلیمات، آپ کی ملفوظات بیان فرمائے ہیں، تو اس رسالے کو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کرتے۔ تو آپ نے مغلیہ سلطنت کا دور پایا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب نادر شاہ نے سندھ کو لوٹا تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ منظر بھی دیکھا، اور جب احمد شاہ ابدالی نے سندھ کو جو ہے وہ دہلی کے ماتحت کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ، ان کے والد گرامی سید حبیب شاہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ کے والد نے 3 شادیاں کی تھی، تو تینوں میں سے اولاد نہیں تھی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ انتقال کر جاتا۔ تو آپ کی پہلی زوجہ سے جب اولاد ہوئی تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک بزرگ کے پاس گئے اور اس بزرگ سے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اولاد دے گا، اور آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام جو ہے وہ آپ نے میرے نام پر رکھنا ہے۔ تو اس بزرگ کا جو نام تھا وہ عبد اللطیف تھا۔ تو آپ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا پہلی زوجہ سے، آپ نے اس کا نام عبد اللطیف رکھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام عبد اللطیف رکھا، تو وہ عبد اللطیف یہی سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ ہے کہ جن کا فیض جو ہے وہ سندھ کی سرزمین کو سیراب کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے اشعار سے پاک و ہند کے اندر لوگوں کو دور دور تک اسلام کی روشناس سے ان کو آراستہ کیا، اور دین کی تبلیغ کا درد کیسا تھا، اللہ اکبر۔ فرماتے کہ آپ نا صبح کو گھر سے نکل جاتے تھے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی لے رہے ہیں، گھر سے نکل جاتے تھے اور دور دراز لوگوں میں جا کے لوگوں کو جا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی نیکی کا جذبہ، دین کی تبلیغ کا جذبہ کیسا تھا۔ تو آپ چلے جاتے تھے دور علاقوں میں جا کے، صحراؤں میں جا کے، جنگلوں میں جا کے، جو بھی شخص ملتا آپ اس کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دور کے اندر آپ اندازہ لگائیں، یہ کم و بیش آج سے 270 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 270 سال پرانی بات۔ تو اس دور کے اندر جو ہے یہ ہمارے اکابرین دین کی تبلیغ کا جذبہ کیسا تھا کہ صبح سویرے گھر سے اٹھتے اور شام کو گھر کو واپس آتے تھے۔ راستے میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، ظاہر اس زمانے میں تو ایک ایک پورے علاقے میں 2 گھر ہوا کرتے تھے، وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرنا۔ اچھا، اس دور کے اندر انگریز کا جو ہے وہ بر صغیر پر اثر و رسوخ شروع ہو چکا تھا۔ انگریز کی آمد اور انگریز کے اثرات ہندوستان پر شروع ہو چکے تھے۔ اندازہ لگائیں، آپ اس زمانے میں یہ کہہ کے گئے تھے، اس زمانے کے حکمرانوں کو آپ نے آگاہ کیا تھا، اور آپ نے کیا فرمایا، آج یہ بات جو ہے نا یقین کرے 100% سچی ہو چکی ہے۔ یعنی 280 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ نے اس وقت کے حکمرانوں سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ سندھ کی مثال جو ہے وہ پرانی کشتی کی طرح ہے۔ سندھ کی مثال پرانی کشتی کی طرح ہے کہ جو اب سمندر کی موجوں کو، سمندر کی لہروں کو، سمندر کی طغیانی کو اور سمندر میں چلنے والی ہواؤں کو برداشت نہیں کر سکتی۔
برداشت نہیں کر سکتی، تو فرمایا کہ حکمرانوں اس کمزور کشتی کا خیال کرو، ورنہ دشمن پیچھے سے اس کشتی کے اندر گھسا آ رہا ہے، دشمن پیچھے سے اس کشتی میں چڑھے آ رہا ہے، تو تم اس سرزمین کی حفاظت کرو۔ یہ 280 سال پرانی بات بتا رہا ہوں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی، کہ 280 سال پہلے کہہ کے گئے حکمرانوں سے کہ سندھ کی مثال پرانی کشتی کی طرح ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ اب ایمان سے بتاؤ اس پرانی کشتی کا حال کچھ بچا ہے؟ 280 سال پہلے یہ پرانی کشتی تھی، اب بتاؤ آج تو وہ کشتی کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ آج تو یہ سندھ وہ کشتی ہے کہ جس کے پھٹے بھی لوگ توڑ کے لے جا چکے ہیں، جس کے پھٹے بھی لوگ جو ہے وہ توڑ کے لے جا چکے ہیں، خالی اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے نیچے کا۔ تو یہ بزرگان دین کی پیشن گوئی تھی اس وقت کے حکمرانوں کو کہ سنبھالو اس سندھ کو، سنبھالو ورنہ دشمن آئیں گے اچک کے لے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ آپ کو اپنی سرزمین سے کتنی محبت تھی، اور آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے موت ہے تو سندھ کے اندر ہے، اس سندھ کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ، یہ آپ کی محبت تھی اپنے اس وطن کے ساتھ، اللہ ان کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد دوسری جو عظیم ہستی ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے کہ ان اولیاء کرام کا ذکر کرنا مقصود یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ 280 سال پہلے کے بزرگ جو ہے وہ صبح سویرے گھر سے نکل کے جاتے تو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج تو لوگ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے نا، اس زمانے کے بزرگ ہمارے گھروں سے نکل کے جا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، بھوکے پیاسے صحراؤں میں تپتی جو ہے ہواؤں میں دین کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ سے بھی آپ پہلے کے بزرگ ہیں، یعنی 661 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ تو اس وقت جو ہے جناب علی 1444 ہجری چل رہا ہے اور آپ کی وفات 661 ہجری ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ 800 سال پرانی بات ہے، 800 سال پرانے بزرگ ہیں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، آپ سید نہیں تھے مگر تھے حضور کی نسل میں سے، آپ قریشی تھے، قریشی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، اس کے اندر ایک نام آتا ہے قصی بن کلاب، تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی انہی کی اولاد میں سے تھے، قریشی تھے۔ اب تھے تو قریشی، مدینے کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے، تو یہاں کیسے آئے؟ یہاں وہ یوں آئے کہ جب حجاج بن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا نا سندھ کی فتح کے لیے، اور یہ بات خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے شاہ رکن عالم نے کہی ہے۔ آج دو ہستیاں ہیں ملتان کے سرزمین پر کہ جو اپنے نور سے لوگوں کو منور کر رہی ہیں، ایک دادا ہے ایک پوتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی دادا ہے اور شاہ رکن عالم ان کے پوتے ہیں، یہ دو عظیم ہستیاں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا شاہ رکن عالم سے کہ آپ تو عرب کے رہنے والے یہاں کیسے آئے؟ تو فرمایا کہ جب حجاج بن یوسف نے قافلہ تیار کیا تھا سندھ کی فتح کے لیے، تو فرمایا کہ میرے جد امجد جو ہے اس قافلے کے ساتھ آئے تھے اور پھر سندھ کی فتح کے لیے یہاں پہ رہے، یہاں سے پھر جو وہ غزنی افغانستان چلے گئے اور پھر محمود غزنی کے ساتھ ملتان آئے اور پھر ملتان میں پڑاؤ کر لیا۔ اب دیکھیں کہاں کی مٹی کہاں ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے ملتان کی سرزمین پر آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں جو ہے آپ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ آپ نے کی، اور جب چھوٹے سے تھے تو پھر یہاں سے آپ چلے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق، مصر، شام، حجاز مقدس، اور پھر یہاں سے چلتے چلتے مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے جو اس وقت کے محدث تھے، 5 سال سرکار کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ 5 سال حضور کی احادیث طیبہ کو پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد پھر آپ کو روحانی مرشد کی تلاش تھی۔ روحانی مرشد کے لیے پھر آپ نے سفر کیا بغداد کا،
آپ نے پھر سفر کیا. آج تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پیر فقیر، یہ صوفیت، یہ طریقت. میرے بھائی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں گا بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی کہانیاں کہ یہ بزرگان دین نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے. پھر آپ مدینہ طیبہ سے گئے بغداد کی سرزمین پہ. تو پہلے آپ نے علم شریعت، علم ظاہری کو حاصل کر لیا، اب اس کے بعد آپ نے علم باطنی حاصل کرنے کے لیے گئے. تو جب وہاں پہنچے تو بغداد کی سرزمین پہ ایک ہستی کہ جنہیں پورے بغداد کو منور کیا ہوا تھا، وہ کون؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حلقہ لگا ہوا ہے اور جوق در جوق مرید جو ہے وہ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں. اب جیسے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ پہنچے تو دیکھتے ہی شیخ عمر سہروردی کیا فرماتے ہیں کہ میرا سفید باز آ گیا ہے، میرا سفید باز آ گیا ہے. اور آپ نے ان کو لے آتے ہی سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے سلسلے کا آفتاب ان سے منور ہوگا، میرے سلسلے کا آفتاب ان سے منور ہوگا. اور پھر آپ بغداد سے اپنے مرشد گرامی شیخ عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی سے مستفیض ہو کر ملتان کی سرزمین پر تشریف لائے. اور یہاں آپ کے چچا کا انتقال ہو چکا تھا. آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ملتان میں آپ نے کیا، آپ نے وہاں پر ایک سب سے بڑا ادارہ بنایا. آج بھی ملتان کے اندر یونیورسٹی زکریا یونیورسٹی نام سے مشہور ہے، یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. آپ نے ملتان کی سرزمین پہ کیا کیا؟ دیکھیں یہ جو ہمارے اکابرین تھے نا، جتنے بھی صوفیاء کرام، پیران عظام، ان کا پہلا کام یہ تھا کہ لوگوں کو دین سے روشناس کرانا. دین سے آج کیا ہے؟ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. جس کے 100 مرید ہو گئے، مرید جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنا گھر بننا چاہیے، اپنی گاڑیاں بدلنی چاہیے، اپنے بینک بیلنس بدلنے چاہیے. آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی، گولڑا شریف کے اندر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کے پوتے پڑ پوتے، وہاں کا آپ حال دیکھیں. میرا جانا ہوا ہے، مزار کے احاطے کے اندر صحیح طرح سے وضو خانہ بھی نہیں ہے، واش روم بھی صحیح طرح کے نہیں بنے ہوئے، مگر کیا ہر ایک کے الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں. مرید جوق در جوق آ رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گزر بسر ہو رہا ہے. بلے 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 بلے. یہ تو ان بڑے آستانوں کا بتا رہا ہوں، چھوٹوں کو تو پوچھو نہیں وہ کس طرح لوگوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پہلا کام مدرسہ بنایا. مدرسہ بنانے کے بعد، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے تمام علوم عطا فرما دیے تھے، عرب سے آئے تھے، عربی بھی سیکھی، فارسی بھی سیکھی، سب کچھ سیکھنے کے بعد آپ نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا جہاں بچوں کو ناظرہ بھی پڑھایا جاتا تھا، حفظ بھی پڑھایا جاتا تھا. اور اس وقت تو زید درس نظامی کا ماحول تو اب شروع ہوا ہے نا صدیوں میں، اس زمانے کے اندر یعنی 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہاں پر یہ کتابوں کا پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تخصص فی اللغہ، یعنی ان مدرسین کو تمام لغت پر بھی پڑھایا جاتا تھا. عربی بھی پڑھائی جا رہی ہے، ہندی بھی پڑھائی جا رہی ہے، فارسی بھی پڑھائی جا رہی ہے. اب ان کو تیار کرنے کے بعد اب زیر گزر بسر کہاں ہوتا تھا؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بہت وسیع زمین تھی، جدی پشتی ملی تھی، اور وہاں سے جتنی بھی زراعت کے مد میں جو بھی آتا تھا اب سارا کا سارا مدرسے پہ لگاتے تھے. اب ان مبلغین کو تیار کرتے، تیار کرنے کے بعد چلو جی اب ہندوستان جاؤ. حضرت کچھ ہے نہیں کھانے کو، رکو. آپ نے خلفاء رکھے ہوئے تھے، جاؤ جی ان کے جہاز کے اندر اناج بھر دو، اناج بھر دو. فرماتے جا کسی سے وہاں مانگنا نہیں ہے، یہ اناج ہے، جاؤ ہندوستان میں دین کا کام کرو. اللہ نے آپ کو بہت نوازا تھا. یہ سکھر اور یہ رحیمیہ خان، یہ جتنا بھی یہ پورا ایریا ہے پاکستان کا، وہاں ہر جگہ پہ منڈی کے اوپر سامان خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا آتا تھا، کسان کا سارا تجارت کا سامان. اور یوں جوق در جوق پورے پاکستان بر صغیر میں مدرسین وہاں سے تیار ہو کے جا رہے ہیں، مبلغین وہاں سے تیار ہو کے جا رہے ہیں، حفاظ وہاں سے تیار ہو کے جا رہے ہیں. پورے روئے زمین پر علماء کی کھیپ جو ہے تیار کر کے بہاؤالدین زکریا ملتانی پوری روئے زمین پر پھیلا دی تھی کہ جو دین کا کام کر رہے تھے. یہ ہیں وہ ہمارے اکابرین. آج کے ان بدبخت بد مذہب لوگوں نے ان کو پڑھا تو ہے نہیں کہ انہوں نے دین کا کتنا بڑا کام کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، خوف خدا میں رو رہے تھے. آپ کی اولاد آئی، دروازہ بجا رہی، آپ دروازہ کھول ہی نہیں رہے. بجتا رہا، کوئی بھی نہیں کھولا.
اتنے میں آپ کے پوتے آ گئے، آپ کے پوتے شاہ رکن عالم، اس لیے کہ ولی کو ولی کی شناخت ہوتی ہے، ولی کو ولی کی شناخت ہوتی ہے۔ تو آپ کے جب پوتے آئے تو دروازہ بجایا اور فرمایا کہ دادا جان دروازہ کھولو۔ جب شاہ رکن عالم کی آواز آئی آپ نے دروازہ کھولا، اور آپ کی سسکیاں اور آپ کی آہیں نہیں رک رہی تھی۔ شاہ رکن عالم نے ایسی باتیں کی، آپ کے پوتے تھے، چھوٹے تھے، ایسی باتیں کی کہ دادا کو بھی تسلی آ گئی، دادا کو بھی تسلی آ گئی۔ اور آج ملتان کی سرزمین پہ یہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے جن کی تبلیغ سے ملتان تو ملتان پوری بر صغیر کی زمین کو دین اسلام کے نور سے منور کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ سلسلہ سہروردی کے اندر تھے، اور اس کے علاوہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، یہ آپس میں ہم زمانہ تھے آپس میں، اور ان کی آپس میں سلام کلام، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات ہوتے تھے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے خط لکھنا چاہا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو میں سوچ رہا تھا انہیں میں کون سا لقب دوں، انہیں میں کون سا لقب دوں، ان کو میں کیا کہوں۔ آج تو ہمارے ہاں القابات بھی وہ کیا کہتے ہیں، سیل کے بھاؤ بکتے ہیں، القابات سیل کے بھاؤ بکتے ہیں۔ جناب یہ ہے بازی شروع ہو گیا جی، فلاں تو فلاں بن فلاں 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 فلاں، بندہ اس کی کارکردگی ٹکے کے برابر نہیں ہوتی، تو جناب فلاں فلاں فلاں، علامۃ الدار، شیخ الاسلام، شیخ المسلمین وغیرہ 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 وغیرہ، کوڑی کے بھاؤ بکتے ہیں القابات۔ مگر اس زمانے میں القابات اللہ کے ولی اپنے ساتھ لگاتے نہیں تھے، بلکہ انہیں خود اللہ کا ولی دیا کرتا تھا۔ معین الدین، دین کے مددگار، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت کے اولیاء کرام نے آپ کی جو دین کے ساتھ مدد تھی نا، دین کے لیے کام تھا، اس کو دیکھ کر اس وقت کے اجلہ اولیاء کرام نے کہا یہ معین الدین ہے، دین کا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرید الدین گنج شکر کیا فرماتے، میں نے کہا ان کو کیا کہوں کیا کہوں، فرماتے پھر میں نے آسمان پر نظر ڈالی تو میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ شیخ الاسلام، کیا دیکھا، شیخ الاسلام۔ تو جب میں نے ان کو خط لکھا تو ان کے نام کے ساتھ میں نے شیخ الاسلام کا لقب کا اضافہ کیا، میں نے شیخ الاسلام کے لقب کا اضافہ کیا۔ تو یہ ہے وہ ہمارے اکابرین کہ جن کی اتنی جو ہے جناب اعلیٰ وہ کاوشیں ہیں، اور جن کی بدولت اللہ رب العزت نے دین اسلام کی جو ترویج و اشاعت تھی، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ رمضان میں پیدا ہوئے اور آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب بچپن میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کو سن کر آپ ماں کا دودھ پیتا چھوڑ دیتے تھے، ماں کا پیتا دودھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے قرآن کے ادب میں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں سیلاب آ گیا، جب سیلاب آئے تو پورے علاقے کو لے ڈوبا، تو لوگوں نے کہا حضرت کرم فرمائیے یہ سیلاب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے مرید کو لوٹا دیا، فرمایا کہ اس سیلاب سے کہو سارا کا سارا لوٹے کے اندر آ جا۔ سارا کا سارا سیلاب لوٹے کے اندر آ گیا، اب لوگوں کے گھر بہ گئے، اب لوگ کہاں اپنے رہائش رکھے۔ تو آپ کا مرید کہتا ہے آپ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، فرمایا کہ سارا خزانہ اٹھاؤ، ان سیلاب زدگان کے گھروں کو بنانا شروع فرما دو۔ یہ اس وقت کیا کابرین کے، آج کوئی ہے پیر اپنے بینک میں سارے چیک لا کے غریبوں کے سامنے رکھ دے، لو جی کاٹتے جاؤ، گھر بناتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شخص اس نے ادب کیا اور ادب میں آپ کا ہاتھ چوم لیا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ایک ولی کامل کے ادب کی وجہ سے ہاتھ چومے، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ میرے حدیث قدسی ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ کے زمانے میں آپ خود فرماتے ہیں تصوف، فرماتے جو شخص تصوف کی دنیا میں داخل ہونے کا آرزو مند ہے اسے چاہیے سونے سے پہلے توبہ کیا کرے، اور اپنے دل کو عادت ذمیمہ، اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک کرے۔ بری عادتیں کیا ہیں؟ بغض،
کینہ، دھوکہ، عداوت، حرص، تکبر، ریا، غضب. فرمایا کہ جو اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لے گا اس کا تصوف میں داخلہ ہو جائے گا. اس کا تصوف میں، تو جو ان چیزوں سے پاک نہیں ہے اس کا دور تک تصوف سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آپ کے زمانے میں ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھی. فرمایا دوبارہ. پھر پڑھی. فرمایا دوبارہ. پھر آپ نے فرمایا ایسا کر، کل تو آ جا میرے مدرسے میں داخلہ لے. تیری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے، تیری قرات بھی ٹھیک نہیں ہے، نماز بھی ٹھیک کر اور قاعدہ بھی پڑھ، قرآن بھی پڑھ. قاعدہ بھی پڑھ، قرآن بھی پڑھ. یقین کریں بخدا میں آپ کو صحیح، کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے سیٹھوں کے آ جاتے ہیں نا، اور سیٹھوں کی اگر نمازیں بھی ٹھیک نہ ہو، ان کے عادات و اطوار بھی ٹھیک نہ ہو، تو لوگ تو ویسے ہی چشم پوشی کر لیتے ہیں. اگر بول دیا تو کہیں سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو گئے، اگلی محفل بند ہو جائے گی. اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا جی حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی محفل اچھی کی ہے، نماز پڑھا کریں. آپ مولوی صاحب کو اکیلے میں کہنے چاہیے، سب کے سامنے نہیں، نماز پڑھا کریں. آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، آپ کیا کریں. بتاؤ احمد مولوی صاحب کو کوئی بلائے گا؟ مگر وہ بزرگ ہیں دن کیسے فرماتے ادھر آ، او بابا آپ کی عمر زیادہ ہوگی، پریشانی والی بات نہیں، کل ہی آؤ مدرسے میں داخلہ لو اور بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کرو. یہ تھے ہمارے اکابرین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ سے دین کا بہت بڑا کام لیا. یہ دو عظیم ہستیاں ہو گئی، اور آخری عظیم ہستی جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ سید تھے، اور 14 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پنجاب کی سرزمین اچ شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اچ شریف، اور یہ میری بھی سعادت ہے، جہاں میری پیدائش ہے میں اس جگہ میری پیدائش ہے کہ جہاں بابا بلے شاہ رحمت کی پیدائش ہے. اچ شریف یہ افغانستان کے بعد نا اس پورے ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑی علم کی آماج گاہ تھی نا، ملتان سے بھی پہلے یہ اچ شریف ایک قصبہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے. اس کو کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء بھی. 1.25 لاکھ اولیاء کرام کے مدارات اس شہر کے اندر ہے، 1.25 لاکھ. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ کی پیدائش بھی وہاں ہوئی. پھر وہاں سے آپ چلے گئے جناب اعلیٰ سہیوال، سہیوال سے پھر قصور، اور قصور سے پھر آپ لاہور تشریف لے گئے. اب سنیے گا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ سید تھے، مگر جو آپ کے پیر تھے وہ سید نہیں تھے. آپ کے جو پیر تھے ان کا تعلق ارئی برادری سے تھا، ارئی برادری سے. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی اپنے والد گرامی سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان علم تو حاصل کر لیا ہے، اب میرے اندر ایک اضطراب ہے. وہ اضطراب کون سا ہے؟ دل کا اضطراب ہے. ذہنی اضطراب تو ختم ہو گیا ہے کہ جب دین پڑھ لیا اب اضطراب تو نہیں رہا، ذہن پرسکون ہے کہ ہمیں شریعت آ گئی ہے، مگر اب ایک جو اضطراب ہے وہ دل کا اضطراب ہے. تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ تو فرمایا کہ بیٹا تمہیں ایک روحانی مرشد تلاش کرنا ہوگا. جب تک تمہیں مرشد نہیں ملتا تب تک یہ وظیفہ پڑھو. اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ تمہیں روحانی مرشد بھی عطا فرمائے گا. یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ بات کیا ہے یاد رکھیے گا. پہلے علم ہے شریعت کا اور پھر ہے طریقت کا. پہلے علم کس کا ہے؟ شریعت کا، اور پھر ہے طریقت کا. اگر کوئی بندہ شریعت کا علم پڑھے بغیر طریقت میں جا کودا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا گدھا چکی کے درمیان ارد گرد گھومتا ہے وہ ویسا ہی ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، سنیے گا. سیدی آل حضرت سرکار غوث اعظم کا فرمان نقل کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ اے صوفی فقہ کو سیکھ. فقہ یہ علم فقہ، یہ مسئلہ مسائل. آپ فرماتے فقہ سیکھ، اس کے بعد خلوت نشی ہو. اور فرمایا کہ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا اپنے آپ کو سنوارے گا اس سے زیادہ اپنے آپ کو بگاڑے گا. وہ اپنے آپ کو بگاڑے گا. فرمایا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لے، وہ پھر طریقت کی راہ چل. بغیر شریعت کی شمع لی اگر تو چلا نہ طریقت کی راہ پہ گمراہ ہو جائے گا. اور جناب جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو اس سے بڑی بات کہہ کے گئے. جناب جنید بغدادی کے ماموں تھے جناب سری سختی، وہ آپ کے مرشد بھی تھے، آپ کے ماموں بھی تھے. اور جناب جنید بغدادی داتا گنج بخش علی حجویری کے اکابرین میں سے آتے ہیں، آپ کے مرشدین میں سے آتے ہیں.
جناب سری سکتی نے اپنے بھانجے کو دعا دی، جنید بغدادی کو کیا دعا دی؟ فرمایا کہ میرے بھانجے، اللہ تمہیں پہلے حدیث دان بنائے اور حدیث دان کے بعد اللہ تمہیں پھر صوفی بنائے۔ پہلے کیا بنائے بولو؟ حدیث دان۔ تمہیں پہلے اللہ حدیث کا علم دے پھر صوفی بنائے، اور فرمایا اللہ تمہیں حدیث کے علم سے پہلے صوفی بولو نہ بنائے، بغیر علم کے اللہ تمہیں صوفی نہ بنائے، پہلے حدیث کا علم حاصل کر پھر صوفی بن۔ اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ جناب سری سکتی کی اس دعا پر تشریح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سری سکتی کی اس دعا سے پتہ چلا آپ نے جنید بغدادی کو یہ دعا دی ہے، فرمایا اگر تو علم تصوف حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم تصوف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلے علم دین حاصل کر، اور جس صوفی نے علم شریعت کو حاصل کیے بغیر تصوف میں پڑا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ آج کسی کو صوفی کو کہو نا نماز ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ نمازیں یہاں پڑھتے ہو گے، ہم تو مکے مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے جناب، آپ کی لکھیں بڑی بڑی ہیں جناب، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو حال والے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ وہ میرے بھائی، میرے مصطفیٰ کی زلفیں کانوں کی لو تک تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہاری ایجاد ہے، یہ مت کہا کرو۔ معلوم پتہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ شریعت کی اور طریقت کی ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ در پھٹے تیرا منہ، کہاں سے لے کے آئی یہ بات؟ کسی کو بولا نا یہ جو مست ہو رہے ہوتے جناب یہ شریعت میں ناجائز ہے، کہتے او بھائی تم شریعت والے ہو، ہم طریقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی شریعت الگ طریقت الگ ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری تمہاری بنتی نہیں ہے، استغفر اللہ، یعنی اتنی بے باکی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ اگر شیطان 1000 عابدوں کا مقابلہ کر سکتا ہے مگر شیطان ایک فقیہ کا، ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، اور شیطان جیسے چاہتا ہے اس کو نچواتا ہے۔ شیطان کی لگام اس کے منہ میں ہے اور اس کی نکیل اس کے ناک میں ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے اس صوفی کو نچواتا ہے، اس صوفی کو نچواتا ہے۔ تو بابا بلے شاہ نے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر طریقت کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے شریعت کا علم حاصل کے لیے مرشد کے پاس گئے، آپ کے مرشد گرامی حافظ شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالی، آپ لاہور کی سرزمین میں تھے، وہاں گئے اور فرمایا کہ مجھے مرید کریں، اور مرید کرنے کے بعد آپ مجھے عبادات و ریاضات، مجھے وظیفے دے، مجھے تصوف کے اسباق پڑھائیں۔ اور آپ کے مرشد گرامی کا یہ طریقہ تھا، اور آپ کے پاس کوئی آتا نا تو آپ فرماتے جاؤ 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 اپنا کام کاج کرو، نمازیں پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، یہ عبادت و ریاضت چھوڑو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مر جاؤ گے۔ اور آپ فرماتے میرا بھی وقت ضائع ہو گیا، تمہارا بھی وقت ضائع ہو جائے گا، جاؤ جاؤ نمازیں پڑھو، ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہو گے، جاؤ نمازیں پڑھا کرو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ بخشے فرمائے گا۔ اب لوگ اصرار کرتے، فرماتے نہیں جاؤ جاؤ، عبادت، یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، یہ تمہارے بس کا بات، تمہارے بس کی بات ہے؟ اچھا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی جب آئے نا تو آپ ضد کر گئے، فرمایا کہ نہیں میں نے تو کرنی ہے، اندر کی آگ بجھانی ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا ایسا کرو بوری بستر لو، ساہیوال کے صحراؤں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے بوری بستر لگاؤ، بیٹھ جاؤ، اور فرمایا سنو تصوف کے 4 ستون ہیں، صبر، ایثار، توکل، قناعت، یہ 4 ستون ہیں، اگر ایک ستون بھی کمزور پڑ گیا تمہاری تصوف بیکار۔ اور فرمایا سنو بھوک کے لیے تیار ہو، تیار ہو، پیاس کے لیے تیار ہو، سردی کے لیے تیار ہو، گرمی کے لیے تیار ہو، فرمایا جاؤ۔ 6 سال تک بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی ساہیوال کے صحراؤں میں، تپتی صحراؤں میں بیٹھے رہے، ہوائیں آتی تھی آپ کی جھوپڑی اڑ جاتی تھی، آپ 3 کے جمع کر کے پھر جھوپڑی بناتے، پھر ہوا آتی پھر اڑ جاتی، پھر اٹھا کے بیٹھ جاتے۔ اندر جو آگ لگی تھی نا اس کو ختم کرنے کے لیے
6 سال تک آپ کوشش کرتے کہ سہیوال سے لاہور جاؤں, اپنے مرشد سے ملوں. آپ خواب میں آ کے فرماتے خبردار میرے پاس نہیں آنا. 6 سال ہو گئے. آپ ایک دن مچلنے لگے, رونے لگے. فرمایا کہ اندر کی آگ تو بجھا بلے, پھر آنا. اچھا, آپ کا نام بلے نہیں تھا, آپ کا نام تھا سید محمد عبداللہ. کیا نام تھا؟ سید محمد عبداللہ. اب ہماری پنجابی زبان کے اندر کیا, ہر زبان کے اندر یہ ہے, وہ لوگ نا نام کو بگاڑ دیتے ہیں. عبداللہ 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 سے ہوتے 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 بلہ ہو گیا. عبداللہ سے نام بلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اب بلہ مشہور ہو گیا. تو 6 سال بعد جب آپ کے پاس آئے تو پھر آپ نے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد آپ کے مرشد نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. 6 سال وہ آگ اندر سے جلتے رہے. جب آپ کے مرشد گرامی آپ سے ناراض ہو گئے تو مرشد کے پاس گئے تو دروازے بند. فرمایا کہ آج کے بعد ہم نے پانی کی جو کیاریاں تھیں نا وہ ہم نے کاٹ دی. اب بلے کو کوئی ہماری پانی کی کیاری سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اب جیسے مرشد نے تعلق ختم کیا, بلے کی وہاں چیخیں نکل گئی. سہیوال سے لاہور آئے, فرمایا کہ خبردار بلے کو اندر نہیں آنے دینا, باہر ہی رہے. ناراضگی کیا ہوئی تھی کہ آپ کے بھتیجے وہ بابا بلے شاہ کے یہاں گئے تو آپ نے ان کی تعظیم و توقیر میں کچھ کمی ہو گئی, آپ ناراض ہو گئے. فرمایا اس کو میرے پاس نہیں آنے دینا. جبکہ مقصد کچھ اور تھا, تربیت کچھ اور تھی. دروازہ بند, سب کے لیے کھلا ہے, بلے کے لیے بند ہے, نہیں آئے گا اندر. لوگ آنے کی کوشش کرتے, فرمایا کہ نہیں, اندر نہیں آئے گا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی, اللہ نے آواز بڑی سریلی دی تھی. اچھا, لوگ نا یہاں سے کیا کہتے دیکھیں جی, بابا بلے شاہ نے وہ پاؤں میں گھنگرو بھی باندھے تھے اور بابا بلے شاہ ناچے بھی تھے, تو ہم بھی ناچیں گے. یاد رکھنا, اولاً تو یہ کہیں ہمیں ملا نہیں ہے کہ بابا بلے شاہ ناچے ہو یا پاؤں میں گھنگرو پہنے ہو. اگر مان بھی لیا جائے تو وہ ایک حالت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں حالت جذب. جذب کی حالت میں اگر کسی سے کوئی کام صادر ہو جائے تو اس پر معافی ہے. منصور, خلیفہ منصور نے کہا تھا انا الحق انا الحق, وہ حالت جذب تھی, اور جذب کی صورت میں معافی ہے. اگر ان سے یہ جملے صادر ہوئے تھے تو ان پر معافی ہے. لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ جناب بڑوں اچھوں کی نقل کرنی چاہیے تو ہم بھی یہ ناچتے ہیں. نا, شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہے. اور بابا بلے شاہ قادری مرید تھے, سلسلہ قادریہ میں تھے. آپ نے کیا کیا جناب علی, ایسی دل سوز آواز میں مرشد کے اپنا ایسے اشعار پڑے صوفیانہ کہ مرشد اتنے خوش ہوئے, آپ نے ان کو سینے سے لگا دیا. جب سینے سے لگایا فرمایا بھلا ہے تو, یعنی بھلا ہے. تو پھر آپ عربی اپنا پنجابی میں کہتے ہیں میں بھلا نہیں ہوں, میں بھولا ہوا ہوں. تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی صوفی تھے اور صوفی شاعر تھے. اب اندازہ لگائیں, اب ان کے اشعار سنیں, یہ صوفیانہ اشعار ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں, راتی جاگیں کرے عبادت, راتی جاگن کتے, راتی جاگیں کرے عبادت, راتی جاگن کتے. فرماتے تو رات کو جاگتا ہے, عبادت کرتا ہے, یہ کہ کمال کی بات نہیں ہے. رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں, رات کو کتے جاگتے ہیں نا, تو کتے بھی پہرے داری تو رات کو کتے بھی تو کرتے ہیں نا. فرماتے راتی جاگیں کرے عبادت, راتی جاگن کتے, تے تو اٹھے بھوکن بند نہ مول ہوندے, جا روڑی تے ستے. کہتے ہیں کتے کو اگر مالک گھر سے نکال بھی دینا, سڑک پہ جا کے بھونکتا رہے گا, پہرے داری پھر بھی کرے گا, پہرے داری پھر بھی کرے گا, پہرے داری نہیں چھوڑے گا. اور آپ کیا فرماتے ہیں, قسم اپنے در نہیں چھڑ دے, بھامے ونجن 100 جتے. اگر مالک اپنے کتے کو 100 چپل بھی مارے نا, پھر بھی گھوم کے پوچھ لا کے پھر آ کے بیٹھ جائے گا, در نہیں چھوڑے گا. اور کیا فرماتے ہیں, بلے شاہ اٹھ یار منا لے, نیت بازی لے جانے کتے. فرماتے بلے اٹھ رب کو منا, ورنہ کتے تجھے بازی لے جائیں گے. رات کو جاگتا ہے, کہ کمال کی بات تو نہیں ہے, رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں. مزہ تو تب ہے رات کو جاگ کر اگر تو رب کو منا لے پھر تو تیری بازی لے گا, ورنہ کتے تجھے بازی لے جائیں گے, کتے تجھے بازی لے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر آپ کیا فرماتے ہیں, پڑھ عالم فاضل ہو یا من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. عالم ہو گئے, فاضل ہو گئے, مگر کبھی اندر سے اپنے آپ کو پڑھا ہے. عالم فاضل ہو یوں اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, جا وردے مندر مسیتے, من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. مسجد میں تو گھستا ہے, کبھی اپنے نفس میں بھی گھسا ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں, بلے شاہ آسمانی اڈیوں نو پھڑیوں, کدی گھر بیٹھے پھڑیا ہی نہیں.
آسمان پہ اڑتی گڈیوں کو تو توڑتے ہو، پکڑتے ہو، جو گھر میں ماں باپ بیٹھے کبھی ان کا دامن بھی پکڑا ہے تم نے؟ کبھی ان کا دامن بھی پکڑا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر پہ ٹوپی نیت کھوٹی، فرماتے سر پہ تو امامہ ہے مگر اندر سے نیت تمہاری کھوٹی ہے۔ سر پہ ٹوپی نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی سر دھر کے، سر پہ ٹوپی رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب اندر سے نیت کھوٹی ہے؟ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھرتے رہتے نا، اللہ اکبر، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے کی، پھر ہاتھ میں تسبیح لینے کا فائدہ کیا؟ تسبیح تو گھوم رہی ہے اندر سے، دل تو نہیں گھوم رہا، اندر سے دل سے نہیں گھوم رہا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ چلے کتے پر رب نہیں بھی لیا، انہیں چلیاں وچ بڑھ کے کی لینا۔ آپ نے چلا کاٹا ہے نا، 40 دن تک لگے رہے، چلے کے بعد بھی اگر آپ کو رب نہیں لیا تو بتاؤ چلے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں وہ صوفیانہ اشعار۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ اب حاجیوں سے کہتے ہیں، حاجی کیا کرتے ہیں؟ حج بھی کرتے ہو، لوگوں کا لہو بھی پیتے، لوگوں کا خون بھی پیتے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال غریباں دا تے مسجد بھیجی جاندے ہو، لوگوں کا مال کھاتے ہو اور خود سے غربا فقراء کا مال کھا کے مسجد میں صدقہ بھی تم دے رہے ہو، مسجد میں پیسے بھی تمہارا آ رہا ہے، غریبوں کا مال بھی تم کھا رہے ہو۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ نفس تے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، کبھی نفس پر چھری نہیں پھیری، کبھی نفس کی خواہشات کا گلا نہیں کاٹا، قربانی پہ دمبے کاٹے جا رہے ہیں، ہے نا یہ اشعار صوفیانہ؟ نفس پہ کبھی چھری نہیں پھیری، دمبے پہ دمبے کاٹے جاتے ہو۔ فرض آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فرض بھلا بیٹھے نفلا نیتی جاندے ہو، فرض نہیں پڑھتے نفل پہ نفل پڑھ رہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شب برات ہو، شب معراج ہو، ساری قوم رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھتی ہے نہیں پڑھتی؟ اور بولو تو صحیح نا یار، پڑھتی ہے نا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلی نیتی جاندے ہو، فرض قوم نہیں پڑھ رہی، نفل پہ نفل پڑھ رہی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور دسو تو صحیح بلے نو اور تسی کیتی جاندے ہو۔ فرماتے ہیں مجھے بھی تو بتاؤ تم کر کیا رہے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تم کر کیا رہے ہو۔ یہ دیکھیں یہ صوفیانہ اشعار ہیں، ایک ایک شعر کے اندر کیا کیا بتا چکے ہیں۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نت بازی لے جانے کتے، اٹھ بلے رب کو منا۔ یہ تو صوفیہ نے کہا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرید آیا، حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے مگر ایک شرط ہے، میں شراب بھی پیوں گا۔ فرمایا کہ نہیں شراب نہیں پینا، نہیں شراب بھی پیوں گا، مرید پیوں گا، شراب بھی پیوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے آجا، ہاتھ پہ ہاتھ دیا، بیعت کر دی۔ اب وہ مرید جب بھی میں خانے میں جاتا ہے شراب کی بوتل لیتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ساتھ بلا بیٹھا ہوا ہے، اندر جا کے جھاڑی میں چھپ کے شراب پیتے، دیکھتے ساتھ بلا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے بابا شراب تو پینے دے، جہاں بھی جاتا ہوں آپ وہاں آ جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ تو مجھ سے تو ڈر رہا ہے، تو جہاں جاتا میں وہاں آ جاتا ہوں، اندازہ لگا میں جہاں آ جاتا ہوں کیا رب وہاں نہیں ہوتا؟ کیا رب وہاں نہیں ہوتا؟ بس یہ بات گھر کرنی تھی، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ بابا بلے شاہ، آپ کا نام سید عبداللہ تھا، پورے پاکستان ضلع قصور کے اندر، یہ پورے پاکستان میں اپنے اشعار سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں ان اولیاء کرام کی، اللہ ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔